اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ شورا سے آغاز کریں گے اپنے لیکچر کا، اور ہر لیکچر کی طرح آج بھی میں یہی کہوں گی اللہ تعالی ہم سب کو ہم جو بھی کچھ سنیں اس پہ عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف۔ یہ جو سورہ ہے اس کو ہم دیکھیں تو اس میں حروف مقطعات 2 آیات پر مشتمل ہیں، ٹھیک ہے، آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2۔ حروف مقطعات کے بارے میں ہر بار آپ کو یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ ان کا ایگزیکٹ کیا میننگ ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے میننگز ڈرائیو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ہم یہی مان کر چلیں گے کہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو سورہ ہے یہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، 53 آیات ہیں، 5 رکوع پر یہ مشتمل ہے، اور حامیم سے شروع ہونے والی یہ تیسری سورہ ہے۔ اچھا، آیت نمبر 3 دیکھتے ہیں، ہم پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح وحی کرتا ہے آپ کی طرف اور ان کی طرف بھی کرتا رہا ہے جو آپ سے پہلے تھے، وہ اللہ جو بہت زبردست بہت حکمت والا ہے۔ یہاں پر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو یہ وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے اسی طرح کی وحی اللہ تعالیٰ پہلے بھی کرتے رہے۔ اچھا، آپ کو کچھ اس طرح کا جب خطاب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ ہر انسان کو وہ یہ بات بتا سکیں کہ ایگزیکٹلی میں کیا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جب مخاطب ہوتے ہیں تو آبویسلی مخاطب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہیں، مگر مقصد ان کا کیا ہوتا ہے کہ ہر انسان اس بات سے واقف ہو سکے۔ اچھا، ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے جب ہم کوئی آیت کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس سے مخاطب ہوا جا رہا ہے، کس سے مخاطب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ مخاطب ہونے کا طریقہ کیسا ہے؟ جیسے یا ایھا الذین آمنو تو ایمان والوں سے ہوتا ہے، یا ایھا الناس لوگوں سے ہوتا ہے، لیکن یہاں کیسے پتہ چلتا ہے؟ ہم نے آلریڈی گردان پڑھی ہوئی ہے، اب آپ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، کذالک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم، یعنی ایک سنگل انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ الیکا یعنی آپ کی طرف، تو یہاں سے ہم یہ پتہ کر لیتے ہیں کہ یہ واحد کے لیے، ایک اکیلے انسان کے لیے یہاں پر یہ صیغہ استعمال ہوا ہے، اور یہاں سے ہم یہ میننگ ڈرائیو کر لیتے ہیں کہ ایک انسان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ہو رہی ہے۔ کبھی یہاں پہ کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کا کی جگہ کم ہوتا ہے تو یعنی تم سب سے، سب میں مطلب ہوتا ہے کہ مومنین سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں یا مشرکین سے خطاب ہو رہا ہے تو وہاں پہ کم لکھا ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہاں سے پھر ہم میننگ ڈرائیو کریں گے کہ یہ ایک انسان سے بات ہو رہی ہے یا 2 لوگوں سے بات ہو رہی ہے یا پھر بہت سارے لوگوں سے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو گرامر کو سمجھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں سے یہ چیزیں نکال سکیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو جو یہ وحی کرتے ہیں ویسی ہی وحی ہم نے آپ سے پہلے بھی لوگوں کو کی ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو آپ کی طرف کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے اور اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے۔ آیت نمبر 4 دیکھتے ہیں، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور وہ بہت بلند اور بالا تر
بہت عظمت والا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہی یہاں کی گرامر بھی آپ لوگوں کو ایکسپلین کی جا چکی ہے کہ لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض، یعنی جب یہاں پہ لہو اگر پہلے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر لہو پہلے آ جاتا ہے یعنی متعلق اگر پہلے آ جاتا ہے تو وہاں پر ایمفسس جو ہوتا ہے یعنی اونلی والی چیز آ جاتی ہے، یعنی جو کچھ زمین اور آسمان کا ہے وہ سب کچھ کس کا ہے؟ لہو، یعنی اسی کا ہے، کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ آیت نمبر 5 دیکھتے ہیں، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے تسبیح کرتے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور زمین میں جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ ہی بخشنے والا، اللہ ہی رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر کیا فرمایا؟ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے۔ اب اس کا جو میننگ لیا جاتا ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ جو آسمان ہے اس میں اتنے زیادہ فرشتے ہیں، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ آسمان جو ہے وہ پھٹنے کے قریب ہے۔ اور ایک میننگ یہ بھی ہے کہ جس طرح سے مخلوق اللہ تعالیٰ کا شریک بناتی ہے، کسی کو اللہ کا بیٹا قرار، کسی کو اللہ کی بیٹی قرار دے دیتے ہیں لوگ، تو یہ اتنی بڑی ایک حماقت ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو جسارتیں ہیں جو کی جا رہی ہیں جن کی وجہ سے آسمان پھٹ سکتا ہے، اور یہی چیز ہمیں سورہ مریم میں آیت نمبر 88 سے آیت نمبر 91 میں سمجھ میں آتی ہے، آلریڈی ہم پڑھ کر آ چکے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آسمان پھٹ جائے۔ اچھا، فرشتے جو ہیں وہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے، کوئی وقت کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو فرشتے اللہ کی تسبیح نہیں کرتے، اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو انسان ہے، جو مخلوق ہے، وہ اتنی زیادہ جو جسارتیں، جو حماقتیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر آ جائے، اور اس لیے وہ دنیا میں رہنے والے لوگوں کے لیے ہر لمحہ مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ سوچیں، فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو مخلوق ہے آپ کی، جو اس طرح کی جو شریک بنا رہے ہیں آپ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس سب کے لیے انہیں معاف فرمائے۔ اور سورہ مومن میں بھی ہم پڑھ کر آ چکے ہیں اس بارے میں، ٹھیک ہے، کہ سورہ مومن جسے سورہ غافر کہا جاتا ہے، اس میں بھی ہم آلریڈی یہ پڑھ کر آ چکے ہیں کہ کس طرح سے جو فرشتے ہیں وہ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 6، اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے مددگار بنا رکھے ہیں، اللہ ان پر نگران ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس بات کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں، ہم ساری چیزوں کو دیکھنے والے ہیں، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اگر امت جو بھی کچھ کرتی ہے، آپ نے تو اپنی ذمہ داری نبھا دی، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف یہ قرآن عربی، تاکہ آپ خبردار کر دیں بستیوں کے مرکز اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو، اور آپ خبردار کر دیں اس جمع ہونے والے دن سے جس میں کوئی شک نہیں، اس دن ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے آیت نمبر 7 میں، کہ اسی طرح ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف یہ قرآن عربی، کس میں کیا ہے؟ عربی زبان میں یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے۔ اور دیکھیں آیت نمبر 92 سورہ انعام کی، اس میں بھی اسی طرح کا مضمون ہم پڑھ کر آ چکے ہیں کہ یہ جو کتاب نازل کی گئی ہے یہ کیا ہے؟ یہ جو کتاب نازل کی گئی ہے یہ جو کس بستی پر نازل کی جاتی ہے؟ دیکھیں یہاں پر ایک مضمون یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عربی میں نازل کی گئی، اور اس کے بعد جو مرکز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی جگہ کا جو سینٹر پلیس ہوتی ہے، اوکے، سینٹر سٹی ہوتی ہے، ہر جگہ کی ایک خاص ایک شہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر جو تعلیم کا کام ہوتا ہے، جہاں پہ تزکیہ کیا جاتا ہے، جہاں پہ نبی بھیجا جاتا ہے، جہاں پہ ہدایت کا جو ایک سینٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک خاص جگہ ہوتی ہے، یعنی جو ایک مرکزی جگہ ہوتی ہے۔ یہاں پر اس آیت میں بھی یہی بات کی کہ جو بستیوں کا مرکز ہے وہاں پر، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ جو تھا
اس وقت میں مکہ جو تھا وہ مرکز تھا، ٹھیک ہے، ہر چیز کا جو فیصلہ ہوتا تھا وہ مکہ میں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کہاں اتارا؟ اس مرکزی، اس سینٹرل جگہ پہ اتارا. اور آج اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کا مرکز کیا ہے؟ چاہے وہ آپ کا، میرا، ہر انسان کا مرکز جو ہے آج وہ مکہ ہی ہے، ٹھیک ہے. وہ سینٹرل پوائنٹ ہے جہاں پر ہمارے سارے دین کے معاملات ہوئے. اور یہی ریزن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی جن کو چنا وہ کہاں سے چنا؟ وہ مکہ سے چنا، ٹھیک ہے، عربی زبان کا چنا. اور اسی وجہ سے عربی زبان میں قرآن کو نازل کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ سورہ قصص میں فرماتے ہیں کہ اور نہیں ہے آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا جب تک کہ وہ ان کی مرکزی بستی میں کوئی رسول نہیں بھیجتا. تو دیکھیں یہاں پر مرکزی بستی کی کتنی امپورٹنس بتائی گئی کہ ایک بہت امپورٹنٹ ایک سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر یہ ساری تعلیم کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر وہی بات کہ ہم جو عرب ہے، ٹھیک ہے، عرب کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، یعنی مرکزی بستی کہا جاتا ہے، کیونکہ اوبویسلی وہاں پر پہلے تو وہ ایک ٹریڈ سینٹر ہوا کرتا تھا حج کی وجہ سے. اور پھر اس کے بعد اگر ہم آج بھی اگر ہم دیکھیں تو بیت اللہ وہاں ہے، اللہ کا گھر وہاں ہے. اور ہمارے لیے جو اس کا دائرہ ہے وہ بڑھتا آج اتنا زیادہ بڑا ہو گیا کہ اگر پوری دنیا کو دیکھا جائے تو پوری دنیا کا سینٹرل پوائنٹ کیا ہے؟ مکہ ہی ہے، ٹھیک ہے. اور آپ خبردار کر دیں اس جمع ہونے والے دن سے جس میں کوئی شک نہیں، اس دن ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیں کہ جمع ہونے والا دن آنے والا ہے، یعنی آخرت کا دن، ڈے آف ججمنٹ آنے والا ہے، اس چیز میں کوئی شک نہیں. اور وہ ایسا دن ہے جس میں لوگ جو ہیں جنت میں جائیں گے، جنت میں جانے والے، اور جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جانے والے. آیت نمبر 8 دیکھتے ہیں. اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ داخل کرتا ہے اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے، اور جو ظلم، کافر اور مشرک ہوں ان کے لیے نہ تو کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ داخل کرتا ہے اپنی رحمت میں سے جس کو چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت یا مغفرت یا پھر جنت کی نعمتیں صرف اسی کو عطا کرتا ہے جو ان کی خواہش رکھتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے. اگر میں صرف بولوں میں جنت میں چلے جاؤں تو میری جو آرزو ہے، ٹھیک ہے، میری آرزو ہو سکتا ہے وہ اتنی میرے اوپر حاوی ہو جائے کہ میں اس کے لیے محنت کرنے لگوں، ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں تو نہ تو آرزو رکھتے نہ ہی محنت کرتے، یعنی مجھے محنت بھی کرنا ہے، مجھے آرزو بھی رکھنا ہے، اللہ سے دعائیں بھی کرنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے، سارے کام. کیونکہ دل کے اندر جب جستجو ہوتی ہے نا کہ جب ہم جنت کا نام سنتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر ایک عجیب سا ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے، وہ ہر کسی کے دل میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی کو جنت دے گا جو جنت کا طلبگار ہوگا، جو اس کے لیے محنت کرے گا، ٹھیک ہے، جد و جہد کرے گا، بھاگ دوڑ کرے گا. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ نے خرید لی ہے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے سودا کیا ہے اپنی جانوں کا، اپنے مال کا، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے. کتنی خوبصورت یہ بات ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ان سب باتوں کا مقصد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دینا ہے اور ان کو تسلی دینا ہے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھائی گئی کہ دیکھیں آپ یہ جو کفار مکہ ہے نا، ان کی یہ حرکتیں وہ کرتے ہیں اور یہ جو ہٹ دھرمی وہ کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر آپ پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ کیوں میری بات کو نہیں سن رہے، کیوں میری بات کو نہیں مان رہے، کیوں جنت کے طلبگار نہیں بن رہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ تو انسان کے خود کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے. دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ چاہتے تو اللہ تعالیٰ رسول نہ بھیجتے، اللہ تعالیٰ کتابیں نہ بھیجتے. اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے سارا جو سسٹم ہے نا وہ بنا کر آپ کو دے دیا.
اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ اس سسٹم کو آپ کس طرح سے فالو کرتے ہیں. اگر اللہ چاہتے تو سب کو ایک ساتھ ہدایت دے دیتے، لیکن پھر آزمائش کہاں ہوتی. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی بات کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو ہم سمجھیں. اور جو ظالم، کافر اور مشرک ہوں گے ان کے لیے نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا. قیامت کا جب دن آئے گا تو کسی کا کوئی مددگار نہیں ہوگا سوائے اللہ کے. کیا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی اور حمایتی بنا لیے ہیں؟ تو حمایتی تو صرف اللہ ہی کے ہیں، اور وہی ہے جو زندہ کرے گا مردوں کو، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اگر انسان کسی کو بھی اپنا حمایتی بنا لے، کسی بابا کو، کسی فقیر کو، کسی اولیاء کو، لیکن کیا وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ کیا قیامت کے دن وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ یہ میری پیروی کرتا تھا، اسے بخش دیا جائے؟ نہیں. ہر انسان اپنے اعمال کی وجہ سے ہی بخشا جائے گا، اپنے اعمال کی وجہ سے ہی جنت یا دوزخ میں جائے گا. تو یہاں پر ہمارا رکوع پہلا ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ سیکنڈ رکوع کی طرف ہم چلتے ہیں. آیت نمبر 10. اور جس بات میں بھی تم اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے. وہ ہے اللہ میرا رب، اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. اب دیکھیں یہ الفاظ کس کی طرف سے آ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ رہے ہیں کہ وہ ہے اللہ میرا رب، اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. کئی بار یہ الفاظ اللہ تعالیٰ قل کہہ کے کہتے ہیں، یعنی کہہ دیجئے، اور کئی بار بنا قل کے ہوتے ہیں. تو جب ہم کسی آیت کو پڑھتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو الفاظ آ رہے ہیں، یہ جو متکلم ہیں اس وقت وہ کون ہے؟ اللہ ہے یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی ان کے تھرو یہ الفاظ ادا کروائے جا رہے ہیں کیا؟ کہ وہ اللہ میرا رب ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف مجھے رجوع کرنا ہے. چاہے کچھ بھی ہو، چاہے کسی بھی طرح کے اختلاف ہوں، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی طرف ہی مجھے رجوع کرنا ہے. اچھا دیکھیں یہاں پر ایک بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو بادشاہت ہے وہ کس کی ہے؟ ہم مانتے ہیں نا لہو ملک السماوات والارض، یعنی جو بادشاہت ہے وہ کس کی ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ کی ہے. جب بادشاہت اللہ کی ہے تو جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ کس کے ہونا چاہیے؟ وہ بھی تو اللہ کے ہی ہونا چاہیے. لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم دنیا کو جیسے چاہیں گزار لیں. اللہ کے یہاں جب جائیں گے، ٹھیک ہے، جب جنت میں جائیں گے تو اللہ کے حساب سے ہم نے چلنا ہے. دنیا میں تو جیسے زندگی گزارو، جو لا اینڈ جو رولز ہیں، لا ہے، ٹھیک ہے، ریگولیشنز ہیں، وہ ہم دنیا کے حساب سے چلیں. اور ہر کنٹری میں یہی ہوتا ہے، اپنے ایک رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، ایک سسٹم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک لیجسلیٹو سسٹم ہوتا ہے جس کے اکارڈنگ ہم لوگ چلتے ہیں. لیکن کیا ہم اسلامک رولز کے اکارڈنگ چلتے ہیں؟ یہاں تک کہ جو اسلامک کنٹریز ہوتی ہیں کیا وہ پوری طرح سے اسلامک رولز پہ چلتی ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑی خرابی ہے مسلمانوں میں کہ ہم نے جو اللہ کا جو قانون ہے اس کو ہم نے صرف وہاں استعمال کیا جہاں ہم کو ضرورت ہوئی. ادروائز ہم دنیا کے قانون کو ہی فالو کرتے ہیں اور اسی کو پسند بھی کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے انسان جو ہے بڑا ہی خسارے میں ہے. ٹھیک ہے، تو جو بھی کوئی سچویشن آتی ہے، یہاں پر کیا فرمایا گیا ہے اس آیت کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کوئی بھی جو سچویشن آتی ہے اس کے جو فیصلے ہیں وہ اللہ کے حکم پر ہونا چاہیے. وہ فیصلہ اللہ کا حکم ہی آخری حکم ہونا چاہیے. یہاں پر فرمایا گیا وہ اللہ ہے میرا رب، میں نے اس پر ہی توکل کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. یعنی پہلے کہا گیا میں نے اس پر بھروسہ کیا، یعنی میں نے ہمیشہ کے لیے اس پر بھروسہ کیا. ٹھیک ہے، یعنی جو بھی کچھ ہے، جس طرح کی بھی مدد آئے گی اللہ کی طرف سے ہی آئے گی. پھر کہا میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، یعنی جو بھی معاملات ہیں اپنی زندگی میں جو بھی کچھ پیش آتے ہیں میں اسی کی طرف رجوع کرنے والا ہوں. کوئی بھی مشکل، کوئی بھی مصیبت آئے تو مجھے کس کی طرف دیکھنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی طرف دیکھنا، اور یہی ہمارا بھی طریقہ کار ہونا چاہیے. آیت نمبر 11 دیکھتے ہیں. وہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے
اور اس نے تمہاری ہی نور سے تمہارے جوڑے بنا دیے، چوپائے سے بھی جوڑے بنائے، اسی میں وہ تمہاری افزائش کرتا ہے، اس کی مثال کسی بھی کوئی شے نہیں، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے سب کچھ بنانے والا، اور اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، لیسا یعنی کوئی نہیں ہے، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ لیسا بھی آگے چل کے گرامر میں۔ لیسا کہا جاتا ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے جیسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے اس کے جیسا، اور وہی سب کچھ، وہ کیا ہے؟ سمیع البصیر، وہ سننے والا بھی ہے اور وہ دیکھنے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات آپ دیکھیں قرآن میں کئی جگہ بتائی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا بھی ہے۔ یہاں پر کیا کہا گیا آیت نمبر 12 میں؟ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی تمام کنجیاں، وہ کشادہ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ناپ تول کر دیتا ہے، یقیناً وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور صفت اللہ کی کیا بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے کیا فرمایا گیا؟ آسمان اور زمین کی تمام کنجیاں جو ہیں وہ اللہ کے ہی پاس ہیں، وہ جس کو چاہے رزق دیتا ہے، جس کو چاہے ناپ تول کر دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں کسی کے پاس بہت ہے، اللہ نے بہت دیا، اتنا کہ اسے سنبھلتا نہیں، اور کسی کے پاس اتنا بھی نہیں کہ وہ 2 وقت کا کھانا کھا لے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ چیز آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے پاس تو بہت آپ نے دیا اور کسی کے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ناپ تول کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اسے پتہ ہے کہ کس طرح سے اس دنیا کو چلانا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 13 میں، اے مسلمانوں، اللہ نے تمہارے لیے دین میں وہی کچھ مقرر کیا ہے جس کی وصیت اس نے نوح علیہ السلام کو کی تھی، اور جس کی وہی ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف کی، اور جس کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ قائم کرو دین کو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بھاری ہے مشرکین پر یہ بات جس کی طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف آنے کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف ہدایت سے دیتا ہے جو خود رجوع کرتا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو آیت ہے اس میں جو خطاب ہے، تو یہ مکی جو صورتیں ہوتی تھیں اس میں جب اہل ایمان سے بات کی جاتی تھی، یعنی ایمان والوں سے بات کی جاتی تھی، تو یا ایھا الذین آمنو نہیں آتا تھا، ٹھیک ہے۔ جب بھی یا ایھا الذین آمنو آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے بات کر رہے ہیں، لیکن مکی صورتوں میں یہ کانسیپٹ نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ صیغہ یوز نہیں ہوتا تھا۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ یہاں پہ کہا گیا شرع لکم، لکم یعنی تم سب کے لیے، ٹھیک ہے، تو مقرر کر دیا گیا ہے تم سب کے لیے، یہاں پر یہ فرمایا گیا۔ میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ اس طرح کے صیغہ آپ دیکھا کریں کہ لکا ہے یا لکم ہے، لکم ہے یعنی تم سب کے لیے، لکا ہے یعنی آپ کے لیے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ سب سے مخاطب ہو کر کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بات کی جا رہی ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سب سے مخاطب ہو کر بات کر رہے ہیں۔ بات کیا ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اچھا، ایک بات اور کہ یا تو لکم اس طرح کا صیغہ ہوتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر بات کرتے ہیں، جیسے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کذالک، ٹھیک ہے، کا کر کے بات ہوئی تھی، اس سے پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے، ان کے تھرو اللہ تعالیٰ آگے سب کو یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر کیا فرمایا گیا سب کو مخاطب کر کے کہ جس کی وحی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی، اور جس کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ قائم کرو دین کو۔ یہ جو بیسک کانسیپٹ ہے نا سورہ شورى کا، ٹھیک ہے، جو بیس ہے اس سورہ کا وہ کیا ہے کہ دین کو قائم کرو، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی اللہ تعالیٰ نے، کیا کہ آپ نے دین کو قائم کرنا ہے۔ یہ سب سے بیسک چیز ہے۔ ہم دین کو قائم نہیں کر رہے، ہم دین کو ماننے والے ہیں، لیکن کیا ہم ہر فیلڈ میں دین کو مانتے ہیں؟ ہم ہر فیلڈ میں دین کو نہیں مانتے، ہم اکارڈنگلی چلتے ہیں، ہمیں جہاں محسوس ہوتا ہے ہم مانتے ہیں، جہاں نہیں ماننا ہوتا نہیں مانتے۔ تو اسی طرح سے سورہ انبیاء میں فرمایا گیا
کہ یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تم سب کا رب ہوں، لہٰذا تم سب میری بندگی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے امتیں بنا دی، یعنی اللہ تو ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تو ایک ہی ہے، لیکن اللہ تو ایک ہی ہے لیکن کیا ہے کہ الگ الگ شریعت اللہ تعالیٰ نے بنا دی، ٹھیک ہے، الگ الگ شریعتیں اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہیں اور اس کے اکارڈنگ چلتے ہیں۔ جیسے ہم ابھی جس شریعت پہ چلتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اور لیکن جو ایک بیس ہے کہ مسلمان تو آدم علیہ السلام بھی تھے، نوح علیہ السلام بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، یہ کانسیپٹ ہم کو بہت کلیئر ہونا چاہیے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو، یعنی تم لوگ اپنے دین کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں نہ کر دو، ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ ایک معاملے میں تو تم اللہ کی مانو اور دوسرے معاملے میں تم اس بات کو ماننا ہی نہ چاہو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اب جیسے شریعتیں ہیں، الگ الگ شریعتیں آئیں تو ہر شریعت کے اندر کچھ نہ کچھ ڈفرینس رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ڈفرینس رہا، ٹھیک ہے، ہم جو شریعت مانتے ہیں اس میں کچھ اور ڈفرینس ہے، تو وہ ڈفرینسز ایک الگ چیز ہے، لیکن اللہ کا جو دین ہے وہ تو ایک ہی ہے، اللہ نے جو احکام بتائے وہ تو ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات بہت اچھے سے سمجھنے کی ہے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی رسول آئے، اس میں شریعت کا ڈفرینس تو ہو سکتا ہے، لیکن جو بیس ہے وہ ہم سب کا ایک ہی ہے۔ اسی طرح سے الگ الگ فرقے، الگ الگ مسلک، ٹھیک ہے، جس طرح سے بھی بن گئے، لیکن مانتے تو سب اللہ کو ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر انسان کام تو اللہ کا ہی کر رہا ہے، اللہ کو ہی مان رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر تفرقے میں مت پڑو، ٹھیک ہے، اللہ کو مانو، اللہ کے احکام کے اوپر چلو، اس کو صحیح طریقے سے آگے لے کر جاؤ، اسے صحیح طریقے سے پروموٹ کرو۔ تو یہاں پر تفرقے میں پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بھاری ہے مشرکین پر یہ بات جس کی طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں۔ مشرکین کے لیے یہ بات بہت بھاری تھی، وہ کسی بھی طرح سے اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے، ان کے لیے تو لات منات عزا ہی سب کچھ تھے۔ سورہ توبہ میں یہ چیز فرمائی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ مشرکین کے لیے یہ چیز بہت ہی مشکل ہے۔ اسی طرح سے سورہ صف میں بھی اس بارے میں بات آئی۔ اچھا دیکھیں، جو رسول ہیں جب انہیں بھیجا جاتا تھا تو وہ پوری تیاری کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پوری دلیل دیتے ہیں، ہر چیز وہ سمجھا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ دین ہے اور اس کو تمہیں پوری طرح سے فالو کرنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ مشرکین کے لیے یہ ساری چیزیں بڑی ہی مشکل ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف آنے کے لیے چن لیتا ہے اور وہ اپنی طرف ہدایت سے دیتا ہے جو خود رجوع کرتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت اسی کو دیتا ہے جو خود رجوع کرتا ہے۔ آپ ہاتھ تو بڑھائیں آگے، جو ایک حدیث ہے نا کہ آپ ایک بالش بڑھائیں، اللہ تعالیٰ ہاتھ بڑھاتا ہے، آپ چل کے جائیں، اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتا ہے۔ تو یہ آپ کوشش تو کریں، آپ کوشش نہ کریں اور کہیں بس اللہ ہی ہے ہدایت دینے والا۔ آپ نے سنا ہوگا اور بڑی بے دلی سے کہتے ہیں اللہ ہی ہے ہدایت دینے والا۔ آپ کوشش تو کریں، آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہدایت ضرور دیں گے۔ آیت نمبر 14 دیکھتے ہیں، اور انہوں نے تفرقہ نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا آپس میں زدہ کے باعث، اور اگر ایک بات آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے ایک وقت معین کے لیے طے نہ پا چکی ہوتی تو ان کے درمیان اختلافات کا فیصلہ چکا دیا جاتا، اور جو لوگ کتاب میں وارث بنائے گئے ہیں ان کے بعد وہ اس کے متعلق ایک خلجان آمیز شک میں مبتلا ہیں۔ یہاں کس کی بات ہو رہی ہے کہ زدہ کے باعث وہ بات کو نہیں مانتے تھے؟ یہ بات اب آپ لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ بات یہود و نصارہ کے بارے میں ہے، کیونکہ ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس کتابیں تھیں، وہ سب کچھ جانتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، بلکہ وہ تو جب لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے یہودی کہ آخری رسول آنے والا ہے، پھر ہم مل کر بتائیں گے، مشرکین سے یہ کہا کرتے تھے۔ لیکن جب رسول سچ میں سامنے آ گیا، دیکھ لیا کہ یہ رسول ہے، تو زدہ کس چیز کی تھی کہ یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے، بنی اسرائیل میں سے یہ کیوں نہیں آئے۔ یہی ایک ضد کا ان کا ایک ایشو تھا کہ ہم میں سے آنا چاہیے تھا، ہم میں سے ہی ہمیشہ رسول آتے ہیں۔ تو یہ ایک زدہ تھی جس کی وجہ سے اس بات کو وہ ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ اچھا یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ دیکھیں مشرکین کا ماننا تو اوبویسلی آپ پہلے بھی آ گیا کہ مشرکین کے لیے یہ بات بڑی ہی مشکل تھی کہ وہ اس بات کو ایکسیپٹ کریں،
ٹھیک ہے، اپنے اپنے لات منات عزا کے علاوہ اس بات کو وہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ ان کو ماننا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے ہم ان کو بھی مانیں گے اور اللہ کو بھی مان لیں گے، دونوں کو لے کے چلیں گے، جبکہ اسلام میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے بتایا کہ مشرکین ہی نہیں بلکہ جن لوگوں کے پاس کتاب آ چکی ہے، علم آ چکا ہے، وہ بھی صرف ضد کی بنا پر آپ کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ میں بھی فرمایا گیا کہ جو یہودی ہیں، اچھا کیا فرمایا سورہ بقرہ میں کہ یہودی اور جو نصارہ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ آپس میں، کیونکہ دونوں اہل کتاب ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں، بلکہ وہ دونوں بھی آپس میں لڑتے اور جھگڑتے رہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کا ریفرنس آپ کے ساتھ شیئر ہوگا۔ اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ اقامت دین کا، ٹھیک ہے، پوری جو سورہ ہے اسی کے ارد گرد آپ کو نظر آئے گی کہ اقامت دین کی جد و جہد آپ نے کرنا ہے، یعنی دین کو مضبوطی سے قائم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ ڈیوٹی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، یہ ایک امپورٹنٹ پیغام تھا جو انہوں نے پہنچانا تھا۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا گیا کہ دیکھیں جلد بازی سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اطمینان سے آپ کو کام کرنا ہوگا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا صبر کیا، پھر مکی زندگی ان کی گزری، جب مدینہ میں وہ گئے تو مدینہ میں جانے کے بعد پھر چیزیں جو تھیں وہ بہتر ہوئیں، پھر ان کے ہاتھ بھی کھولے گئے، ٹھیک ہے، کہ اب آپ نے جواب دینا ہے، ٹھیک ہے، آگے چل کر پھر جو جتنے بھی غزوات ہوئے وہ مدینہ میں جانے کے بعد ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سسٹمیٹک طریقے سے اپنا جو دین ہے اسے قائم کرنے کا ایک پورا طریقہ بتا دیا کہ کس طرح سے آپ نے دین کو قائم کرنا ہے۔ یہاں پر آگے فرمایا گیا اسی آیت میں، جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے ہیں ان کے بعد وہ اس کے متعلق ایک خلجان آمیز شک میں مبتلا ہیں۔ یعنی دیکھیں کہ ہر نبی اور اس کے جو تابعین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے جو آگے آنے والے لوگ ہوتے ہیں، جب ان کا دور گزر جاتا ہے تو جب کتاب آگے پہنچتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ چینجز ہو جاتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تورات، انجیل جو اللہ کی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابیں ہیں، لیکن آج کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ صحیح انجیل ہے یا یہ صحیح تورات ہے، کیونکہ اتنی زیادہ وہ کرپٹ ہو چکی ہیں، اتنی زیادہ ان کے اندر چینجز ہو چکے ہیں کہ وہ ایک صحیح حال میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کی جو تاریخی سند ہے وہ بھی ضائع ہو گئی ہے، وہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ صحیح نہیں رہی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو ان کتابوں کے وارث بنائے گئے تھے اور وہ اس کے بعد کیا، وہ خود ہی شک میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ آبویسلی وہ جو وارث بنے ہوئے تھے ان کتابوں کے، ان کے تو خود کے پاس اب وہ کتاب جو ہے وہ صحیح حالت میں موجود نہیں ہے۔ آیت نمبر 15 دیکھتے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی کی دعوت دیتے رہیے اور جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، اور آپ کہہ دیجیے کہ میں تو اس کتاب پر ایمان لایا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کا قائم کروں۔ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے درمیان کسی حجت بازی کی ضرورت نہیں، اللہ ہمیں جمع کر دے گا اور اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی دعوت دیتے رہیے، ٹھیک ہے، کس کی دعوت دیتی رہیے؟ یعنی دین کو قائم کرنے کی دعوت آپ نے دیتے رہنا ہے، اقامت دین کی جد و جہد کے لیے آپ نے محنت کرتے رہنا ہے۔ آپ کی زندگی کا مقصد، آپ کی رسالت کا مقصد کیا تھا؟ اقامت دین، یعنی دین کو پوری طرح سے قائم کرنا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 9 میں، سورہ کہف کی آیت نمبر 29 میں، سورہ قلم کی آیت نمبر 9 میں، عنکبوت کی آیت نمبر 40 میں، یہی ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، اور بھی آپ کے ساتھ ریفرنسز شیئر ہوئے ہوں گے کہ یہ ساری ہر جگہ آپ دیکھیں گے قرآن میں کئی جگہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے کہ آپ نے دین کو قائم کرنا ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری جگہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے کہ دین کو قائم کرنا ہے، اور یہ پوری سورہ اسی پہ بیسڈ ہے، اور اس چیز کو اچھے سے آپ لوگوں نے سمجھ لینا ہے کہ دین کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے، کہ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں دین کو اچھے سے
سمجھ لینا، اس کو ایکسیپٹ کر لینا. یہ نہیں کہ اچھا مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے تو میں نے اس چیز کو مان لیا، یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں دوسرے لا کے اکارڈنگ اس پر کام کروں گی. ٹھیک ہے. آیت نمبر 16 دیکھتے ہیں. اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں حجت بازی میں لگے رہے اس کے بعد کہ ان کی دعوت پر لبیک کہہ دی گئی، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک بالکل پسپا ہے اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت سخت عذاب بھی ہے. اب یہاں پر کیا کہا گیا کہ دیکھیں جو جو سابقون الاولون تھے، ٹھیک ہے، وہ تو انہوں نے تو لبیک کہا اور وہ تو پہاڑ بن کر کھڑے ہو گئے، اور اب انتظار ہے کہ کب لوگ فوج در فوج آئیں گے اور اسلام میں داخل ہوں گے. لیکن جو ابھی بھی اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی، اللہ تعالیٰ کے احکام سننے کے بعد بھی جو لوگ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں، جو لوگ ان احکام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر ہوگا اور ان کے لیے بہت سخت عذاب ہوگا. اگر ہم ابھی کی بات کریں تو ہم دیکھیں ہر چیز جانتے ہیں. 25واں پارہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، پہلے بھی ہم پڑھ چکے، اور ہمارے علاوہ بھی دنیا میں جتنے لوگ ہیں انہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کو پوری طرح سے نہیں سمجھنا چاہتے، اللہ کے قانون کو پوری طرح سے ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے. تو جب آپ قانون کو اللہ کے پوری طرح سے ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا اس انسان پر. آیت نمبر 17، اللہ ہی ہے جس نے اتاری ہے کتاب بھی اور میزان بھی حق کے ساتھ، اور تمہیں کیا معلوم کہ قیامت قریب ہی ہو. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو ایک ساتھ استعمال کیا ہے، کتاب کا بھی اور میزان کا بھی. اور قرآن میں 2 ہی جگہ کتاب اور میزان ایک ساتھ آئے، ایک تو یہاں پر اور ایک سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں. تو میزان کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر آپ کے سارے اعمال کو تولا جائے گا. ٹھیک ہے. اور کتاب کے تھرو آپ نے اپنی زندگی کو سدھارنا ہے، اپنی زندگی کو چلانا ہے. اب یہاں پر کیا کہا گیا کہ ہو سکتا ہے تمہاری موت قریب ہی ہو. اب دیکھیں قیامت قریب ہی ہو. اب یہاں اس بات کو سمجھیں کہ ہر انسان کی قیامت اس کے مرنے کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے. جیسے ہی انسان مرتا ہے اس کو اس کا مرحلہ دکھا دیا جاتا ہے، اس کی ڈیسٹینیشن، فائنل ڈیسٹینیشن اس کو دکھا دی جاتی ہے کہ آپ نے جنت میں جانا ہے یا آپ کو جہنم میں. یعنی اس کی قیامت تو اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ جب آسمان پھٹے گا اور فرشتے آئیں گے اور سور پھونکا جائے گا وہی قیامت ہے. وہ ایک اصلی قیامت ہوگی، لیکن ہر انسان کی مرنے کے ساتھ قیامت شروع ہو جاتی ہے. آیت نمبر 18، اس قیامت کے لیے جلدی تو وہی مچا رہے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر لرزاں اور ترساں رہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ حق آگاہ ہو جاؤ. جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں. اب دیکھیں جو قریش تھے وہ کیا کہا کرتے تھے؟ اچھا قیامت آئے گی، کب آئے گی؟ آسمان کب ہم پر پھٹے گا؟ لیکن جو واقعی میں قیامت کو سمجھتے ہیں، جو ڈرتے ہیں، تو جب قیامت کا نام لیا جاتا ہے، وہ منظر بتائے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ انسان ڈر جاتا ہے. ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ جب قیامت کا منظر ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے تو ہم ڈر جاتے ہیں کہ وہ کیا منظر ہوگا، کیسا وہ وقت ہوگا کہ ہر انسان نفسی نفسی کا ماحول ہوگا. تو لیکن جو نہیں ڈرتے وہ کیا کہتے ہیں کہ اچھا قیامت آئے گی، کب آئے گی؟ آنے تو دیکھتے ہیں. تو یہ ان کے الفاظ ہوتے ہیں. آیت نمبر 19، اللہ اپنے بندوں کے حق میں بہت مہربان ہے، وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور وہ بہت قوی ہے اور وہ بہت زبردست ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی صفات یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. اللہ لطیف، اللہ تعالیٰ لطیف ہے، اللہ تعالیٰ قوی ہے، اللہ تعالیٰ عزیز ہے. ٹھیک ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا اللہ لطیف، اللہ تعالیٰ لطیف ہے یعنی مہربان ہے. اچھا صرف مہربان اگر کہیں گے تو اس کا پورا میننگ نہیں نکلتا. ٹھیک ہے. اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر بڑی شفقت رکھتا ہے اور وہ بڑی باریک بینی کے ساتھ ان کی ضروریات پر نگاہ رکھتا ہے. اس کا جو صحیح میننگ ہے وہ یہ ہوگا. ٹھیک ہے. جہاں کسی کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی اللہ تعالیٰ کی نگاہ وہاں تک پہنچتی ہے. ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ تو سمندر کے اندر جو جتنے بھی جو اللہ کی کریشن ہے سمندر کے اندر اس کو بھی اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتے ہیں. تو یہاں پر لطیف سے کیا مراد ہے؟ جو بہت ہی باریک بینی کے ساتھ انسان کی ہر ضروریات کا خیال رکھتا ہے.
اب دیکھیں یہاں پر ڈاکٹر اسرار احمد نے اس آیت کو بھی اقامت دین کے ساتھ جوڑا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی ہر ضرورت کو بہت اچھے سے جانتا ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ اگر میں دین پر چلنے لگوں گا تو میرے ساتھ کیا پرابلمز آئیں گی. دا سیم ہیپنس وتھ اس آلسو. جب ہم اس راستے پر چلنا شروع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اچھا ابھی ہم یہ کریں گے تو کیا ہوگا, ابھی سوسائٹی کیا بولے گی, یہ سارے سوال ہمارے ذہن میں آنا شروع ہوتے ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جاننے والا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے رزق دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت یہاں بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ لطیف ہے, یعنی اللہ تعالیٰ ہر انسان کو بہت ہی باریکی سے اس کی ضروریات کو محسوس کرتا ہے اور دیتا ہے. کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ نے اپنے جوتے کا لیس بھی مانگنا ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے, کیونکہ وہی دینے والی ذات ہے. وہ تو بہت قوی ہے اور وہ تو بہت ہی زبردست ہے. آیت نمبر 20, جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں, اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا طالب بن جاتا ہے تو ہم اس کو اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے, ٹھیک ہے, اور اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھنا ہے کہ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے, ٹھیک ہے, ہم نے دنیا کا نہیں ہونا, ہم نے رہنا آخرت کا ہی ہے. ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا وہیں کے حساب سے. لائک جب ہم ٹریول کرتے ہیں, ہم ٹرین میں ٹریول کرتے ہیں, ایٹ دیٹ ٹائم ہماری جو ڈیسٹینیشن ہوتی ہے وہ ٹرین نہیں ہوتی, ہماری ایک پرٹیکولر جگہ ہوتی ہے ویئر وی ہیو ٹو ریچ. دا سیم وے ہم نے یہ سوچنا ہے ہم دنیا جو ہے نا یہ کیا ہے, یہ انسان کے لیے ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے, بس اس کو کسی طرح اپنی زندگی گزارنا ہے. یہاں پر کیا فرمایا, جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے اسے آخرت دے دی جاتی ہے, جو دنیا کا طالب ہوتا ہے اسے دنیا دے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے ہر انسان کے لیے سمجھنے کی کہ اگر ہم دنیا میں ہیں تو دنیا تو ہمیں ویسے ہی مل جائے گی اگر ہم آخرت کے لیے محنت کریں گے. آیت نمبر 21, کیا ان کے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا کوئی ایسا راستہ طے کر دیا ہو جن کا اذن اللہ نے نہیں دیا, اور اگر ایک قطعی حکم پہلے سے طے نہ ہو چکا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا, اور ظالموں کے لیے تو بہت دردناک عذاب ہے. دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو ان کے شریک ہیں جن کو انہوں نے شریک بنا لیا, تو کیا انہوں نے کوئی راستہ بتایا, کوئی ضابطۂ حیات, کوئی لائف سٹائل, کوئی طریقہ کیا ان شریکوں نے بتایا ہے؟ یہاں پہ کوئی حکم دیا ہے کیا تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ سوال کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر یہ وقت ڈیسائیڈ نہ ہو چکا ہوتا کہ جب قیامت آئے گی تبھی سارے فیصلے کیے جائیں گے تو ان کے درمیان کب کا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتے ہیں, قیامت تک کے لیے چھوٹ ہے لوگوں کے لیے, پھر اس کے بعد ان کا فیصلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے, آمین رب العالمین. آیت نمبر 22, تم دیکھو کہ ان ظالموں کو کہ وہ اپنی کرتوتوں کے سبب ڈر رہے ہوں گے, وہ ان کے اوپر پڑنے والا ہوگا. وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالح پر کاربند رہے وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے. ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے, یہی ان کے لیے بہت بڑی فضیلت ہوگی. یہاں پر دیکھیں دونوں لوگوں کا ذکر ایک ہی آیت میں آ گیا کہ جو ظالم ہوں گے وہ اپنی کرتوتوں کے سبب ڈر رہے ہوں گے. یعنی رزلٹ آنے سے پہلے, جیسے بچے نے جب ایگزام غلط دیا ہوتا ہے تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ میں فیل نہ ہو جاؤں, میرا رزلٹ پتہ نہیں کیا آئے گا, ممی پتہ نہیں کیا کہے گی, ابا پتہ نہیں کیا کہیں گے. اس کو ڈر ہوتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ایگزامز اچھے نہیں ہوئے. سیم وے ظالم جو ہوگا رزلٹ آنے سے پہلے ہی ڈرا ہوگا کہ کیا ہوگا, اور وہ ان کے اوپر پڑنے والا ہوگا. یعنی ان کی جو حرکت ہیں, جو اعمال ہیں, وہ ان کے اوپر الٹا آ کر پڑیں گے. ٹھیک ہے, اسی کے برعکس یہاں پہ ایمان والوں کے بارے میں بتا دیا کہ جو لوگ ایمان لائے, نیک عمل کیے, وہ کیا ہوگا, وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے. ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. یہی تو بہت بڑی فضیلت ہے, یہی تو فضیلت ہے بہت اللہ تعالیٰ کا کہ جو مومن ہوگا وہ ہمیشہ عیش و آرام میں رہے گا. آیت نمبر 23, یہ ہے وہ انجام نیک جس کی بشارت دے رہا ہے اللہ اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے قرابت داری کے لحاظ سے, اور جو کوئی بھلائی کمائے گا تو ہم اس کے لیے اس میں بھلائی کا اضافہ کرتے رہیں گے. یقیناً اللہ بہت بخشنے والا, بہت قدردان ہے. یہاں پر کیا کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ میں کوئی اجر تو نہیں مانگتا, یعنی میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کے لیے میں تم سے کچھ اس کا کوئی انعام یا کوئی صلہ تو نہیں مانگا سوائے قرابت داری کے لحاظ سے.
اس کو سمجھ لیں، قرابت داری کے لحاظ سے یہاں پہ قربا کی تفسیر میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ اچھا، ایک گروہ ہے اس نے قرابت داری کے معنی رشتہ داری میں لیے اور اس آیت کا مطلب بیان کیا ہے کہ میں تم سے اس کام پر کوئی اجر نہیں مانگتا، مگر یہ ضرور چاہتا ہوں کہ تم لوگ یعنی اہل قریش کم سے کم اس رشتہ داری کا تو لحاظ کرو جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ اس کا مطلب یہ لیا گیا کہ یعنی جو تم لوگ میرے رشتہ دار ہو، کم سے کم رشتہ داری کا تو لحاظ رکھو، تم لوگ کس قدر میرے ساتھ ظلم کیے جا رہے ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ایک چیز ہے جو یہاں پر بیان کی گئی، اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے، اور جس کے آگے بھی دیا ہوا ہے کہ امام احمد، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن جریر، طبرانی وغیرہ میں اس چیز کو لیا گیا۔ اچھا، دوسرا جو تفسیر لی گئی ہے قربا سے، اس میں قرب کے معنی میں لیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ میں تم سے اس کام کا کوئی اجر اس کے سوا نہیں چاہتا کہ تمہارے اندر اللہ کا جو قرب ہے وہ حاصل ہو جائے، یعنی اس کی جو ان ریٹرن میں تم سے کیا چاہتا ہوں کہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر تم لوگ اللہ کے قریب ہو جاؤ گے تو مطلب یہی میرا اس کا اجر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تفسیر حضرت حسن بصری سے منقول ہے۔ اچھا، تیسرا ایک گروہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو انہوں نے اس آیت کا جو میننگ ڈیرائیو کیا ہے وہ اگر کہا جائے تو خود مودودی صاحب نے یہ بات کی کہ یہ تفسیر کہیں سے بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے، لیکن وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتی ہوں، کیونکہ جب میری نظروں کے سامنے کچھ آیا تو یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس چیز سے بھی آگاہ کر دوں کہ لوگ کس کس طرح کی جو تفسیر ہے وہ کسی ایک آیت سے نکالتے ہیں۔ اچھا، تیسرا جو گروہ ہے وہ قربا سے جو رشتہ داری کا جو معنی لیتا ہے، اس میں کیا لیتا ہے کہ میں تم سے اس کام پر کوئی اجر اس کے سوا نہیں چاہتا کہ تم میرے اقارب سے محبت کرو۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا میننگ لیا جاتا ہے، اور میرے اقارب سے محبت کرو میں کچھ کہتے ہیں کہ جتنی بھی تمام بنی عبد المطلب ہے، ٹھیک ہے، ان سے مراد ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بات ہو رہی ہے، ان کی اولاد کی بات ہو رہی ہے کہ ان سے محبت کرو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ بات بتا دی گئی کہ اگر یہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی بات ہو رہی ہے تو جس وقت یہ سورہ نازل ہوئی تھی اس وقت ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو اولاد کی تو بات ہی کیا کرنا۔ ٹھیک ہے، اور ایک رسول کا کبھی بھی یہ طریقہ کار نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ کہے کہ میں تمہیں جو دعوت دے رہا ہوں اس کے بدلے میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے تم محبت کرو۔ ٹھیک ہے، تو یہ تفسیر قابل قبول ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ الفاظ مودودی صاحب کے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو تفسیر کے اندر جو اختلاف ہوتے ہیں، جو چینجز ہوتے ہیں، اور ان چیزوں کو ہوتا ہے نا کہ انسان کون سی تفسیر پڑھ رہا ہے اور اس کے اکارڈنگ وہ پھر اپنا مائنڈ سیٹ اسی کی طرح بنا لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو کوئی بھلائی کمائے گا تو ہم اس کے لیے اس میں بھلائی کا اضافہ کریں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت قدردان ہے۔ آیت نمبر 24، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کے اوپر جھوٹ گڑھ لیا ہے؟ تو اگر اللہ چاہے تو آپ کے قلب پر مہر لگا دے، اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کا حق ہونا ثابت کر دیتا ہے اپنے کلمات سے، یقیناً وہ واقف ہے اس سے بھی جو کچھ سینوں کے اندر پوشیدہ ہے۔ اب وہ کیا کہتے تھے، قریش کیا کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھوٹ بنا لیا ہے اللہ کو لے کر، تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی یہ بڑی بات تھی کہ اگر وہ جھوٹ کہہ رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر مہر لگا دیتے؟ اللہ تعالیٰ تو باطل کو مٹانے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو حق کو ثابت کرنے والا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات تھی کہ اللہ چاہتے تو رسول اللہ کے قلب پر مہر لگا دیتے؟ ٹھیک ہے، اب یہ خطاب دیکھیں، اگر دیکھا جائے تو ہر بات اللہ تعالیٰ جو سمجھانے کے لیے کہتے، کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف مخاطب ہوتے تھے، لیکن مقصد کیا ہوتا تھا کہ جو مخالفین ہیں ان کو یہ بات سنا دینا کہ دیکھو میرے لیے کوئی بات بڑی نہیں ہے، اگر مجھے لگتا کہ رسول اللہ میرے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں تو کیا میں ان کو چپ نہیں کر سکتا تھا؟ کیا میں ان کے دل پہ مہر نہیں لگا سکتا تھا؟ اور اللہ تعالیٰ باطل کو تو مٹا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو ثابت کر دیتا ہے۔
اور یہ چیز سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہیں تو لے جائیں اس قرآن کو جو ہم نے آپ کے اوپر وحی کیا تھا، اور پھر نہ پائیں گے اپنے لیے اس پر ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار۔ اس طرح کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا کیے ہیں اور ہم نے ان کو پڑھا بھی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس چیز کی نفی کر رہے ہیں کہ آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ گڑھ رہے ہیں۔ یقیناً وہ واقف ہے اس سے بھی جو کچھ سینوں کے اندر پوشیدہ ہے۔ آیت نمبر 25، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، ان کی بہت سی برائیوں سے درگزر کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی پچھلی آیت کو فرمانے کے بعد فوراً اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ دیکھو جو کچھ تم الٹا سیدھا جو بھی کچھ تم کہہ رہے ہو رسول کے خلاف، اس کے لیے تم توبہ کر لو۔ اگر توبہ کرو گے تو ہم ساری تمہاری ان غلطیوں کو معاف کر دیں گے۔ آیت نمبر 26، اور وہ دعائیں قبول کرتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اور اپنے فضل سے انہیں ایمان اور اعمال صالح میں ترغیب دیتا ہے، اور کافروں کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ آیت نمبر 27، اور اگر اللہ کشادہ کر دیتا ہے رزق اپنے سب بندوں کے لیے تو وہ زمین میں سرکشی کرتے، لیکن اللہ نازل کرتا ہے ایک انداز کے مطابق جو چاہتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر، ان کو دیکھنے والا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو سب چاہتے تو سب کو کروڑ پتی بنا دیتے، اللہ چاہتے تو ہر انسان کے پاس ایک اچھا بینک بیلنس ہوتا، گاڑیاں ہوتی، ٹھیک ہے، بنگلہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں ایسا کر دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کرتے۔ ابھی تو انسان جد و جہد کر رہا ہے، کمانے میں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ سب کو بہت بہت نواز دیتے تو کیا ہوتا؟ انسان تو ابھی سرکش ہے، اگر اسے بہت دے دیا جاتا تو ہر انسان ہی سرکش ہو جاتا، عاجزی جیسی کوئی چیز اس دنیا میں بچتی ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں ایک اندازے کے مطابق جیسا کہ وہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خبیر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ بصیر بھی ہیں۔ آیت نمبر 28، اور وہی ہے جو بارش برساتا ہے اس کے بعد کہ لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی جو اپنے بندوں کا مددگار ہے، اور وہ اپنی ذات میں وہ کارساز ہے، وہ دوست ہے، وہ تعریف والا ہے، ولی الحمید۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی ہی اب دیکھیں جب سوکھا پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہر انسان پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش برسا کے سب کو خوش کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 29، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق، اور ان دونوں میں سے جو جاندار پھیلا دیے ہیں، وہ جب چاہے ان سب کو جمع کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے جب چاہے ان سب کو جمع کر سکتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر سپریڈ کیا ہوا ہے، الگ الگ جگہوں پہ انسان ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ جب چاہے گا سب کو ایک ساتھ کھڑا کر دے گا۔ یہاں سے ہمارا رکوع نمبر 4 شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 30 سے، اور تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ در حقیقت تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے سبب آتی ہے، اور تمہاری خطاؤں میں سے اکثر کو تو وہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر جو کفار مکہ ہیں ان سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ جو بھی کوئی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کئی خطاؤں کو تو معاف بھی کر دیتا ہے۔ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ اگر تمہارے گناہوں کی اگر اللہ تعالیٰ گرفت کرنے پر آ جاتا تو کوئی بھی انسان ایسا نہیں تھا جو بچ سکتا، کیونکہ جس طرح سے اللہ کے رسول کو وہ پریشان کرتے تھے، ایذا پہنچاتے تھے، شرک کر رہے تھے، تو کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس چیز سے بچ سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو بھی کچھ تمہارے اوپر ہو رہا ہے نا وہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ تمہاری خود کی حرکتوں کی وجہ سے۔ اور غالباً یہاں پر اشارہ ہے جو مکہ میں قحط ہوا تھا، یہ میں ایک بار اور آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا جا چکا کہ مکہ میں بہت زبردست قحط ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو شاید اس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تمہاری خود کی غلطیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور جہاں تک اگر ایک مومن کی بات کی جائے تو دیکھیں مومن کو جب کوئی پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو اس کے گناہ تو وہیں پر اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سے صحیح بخاری کی حدیث 5640 میں ہے کہ جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔
आयत नंबर 31, और तुम ज़मीन में अल्लाह को आजिज़ करने वाले नहीं हो और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा न कोई कारसाज है और ना ही कोई मददगार। आयत नंबर 32, और उसकी निशानियों में से समंदरों में चलने वाले पहाड़ों की मानिंद जहाज़ भी हैं, और वो चाहे तो हवा को साकिन कर दे सो वो खड़े के खड़े रह जाएं समंदर की सतह पर। यकीनन उसमें निशानियां हैं हर एक सब्र करने वाले और शुक्र करने वाले के लिए। या वो चाहे तो तबाह कर दे उन जहाज़ों को लोगों के गुनाहों की पादाश में, लेकिन वो बहुत सी ख़ताओं से दरगुजर फरमाता रहता है, ताकि जान लें वो लोग जो हमारी आयात में कट हुज्जती कर रहे हैं कि उनके लिए भागने की कोई जगह नहीं। अल्लाह ताला ने यहाँ क्या मिसाल दी? जहाज़ों की मिसाल दी जो बड़े बड़े पहाड़ों की तरह समंदर में होते हैं। अल्लाह चाहे तो हवा का रुख बदल दें, हवा को रोक दें और ये पहाड़ चल ना पाए, ये जहाज़ चल ना पाए। हो सकता है अल्लाह ताला इन जहाज़ों को गर्क कर दे। अल्लाह ताला तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कुछ ऐसा नहीं करते। दुनिया अपने आप चलती रहती है अच्छे से। तो इंसान क्या समझने लगता है, अच्छा ठीक है अल्लाह ताला तो कुछ नहीं कहते। ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला आपको ढील देते हैं। आयत नंबर 36, और जो कुछ भी तुम्हें दिया गया है वो दुनिया की ज़िंदगी का साजो सामान है, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो बेहतर और बाकी रहने वाला है उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं और अपने रब पर तवक्कुल रखते हैं। अच्छा देखें, यहाँ से इस आयत से, आयत नंबर 36 से यहाँ पर कुछ औसाफ बयान किए गए हैं, ठीक है, कुछ क्वालिटीज़ बयान की गई हैं उन लोगों के लिए जो ईमान वाले हैं, जो दीन को कायम करने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं, जो एक मोमिन होने की निशानी है। वो क्या है? यहाँ पर सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो दुनिया जो कुछ है दुनिया का सामान है, ये दुनिया में है, दुनिया में ही ख़त्म हो जाएगा। मेरे पास जो कुछ है मैं मर जाऊँगी, कुछ नहीं रहेगा। आपके पास जो कुछ है आप दुनिया में नहीं रहेंगे, आपके पास नहीं रहेगा। लेकिन जो कुछ अल्लाह के पास है वो बेहतर है और बाकी है उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं, अपने रब पर तवक्कुल रखते हैं। तो सबसे पहली निशानी यहाँ पर क्या बताई गई है कि जो ईमान वाले हैं, अल्लाह ताला के ऊपर जो ईमान रखते हैं वो क्या है? वही हैं जो दीन को कायम रख सकते हैं। और यहाँ पे क्या फरमाया? जो अपने रब पर तवक्कुल रखते हैं। दो निशानियाँ यहाँ पर बताई गई, पहली तो ईमान रखते हैं और दूसरी बताई गई कि जो अपने रब के ऊपर भरोसा रखते हैं। कौन है वो लोग? वही लोग हैं जो दीन को कायम करेंगे। उसके बाद आयत नंबर 37 में बताया गया, और वो लोग कि जो इज्तनाब करते हैं बड़े बड़े गुनाहों से और बेहयाई के कामों से, और जब उन्हें गुस्सा आता है तो माफ़ कर देते हैं। कौन है वो लोग? जो गुनाहों से बचते हैं, बेहयाई के कामों से रुकते हैं। अच्छा देखें, जब इंसान बड़े बड़े गुनाहों से रुकता है तो छोटे छोटे जो उसके गुनाह होते हैं वो तो वैसे ही माफ़ हो जाते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना, वज़ू करने से आपके छोटे छोटे गुनाह झड़ जाते हैं, ठीक है। आपने कोई भी नेक काम किया, कुछ अस्कार किए, सदका किया, ठीक है, तो आपके छोटे छोटे गुनाह तो वैसे ही माफ़ हो जाते हैं। तो वो लोग जो बड़े बड़े गुनाहों से बचते हैं, बेहयाई के कामों से रुकते हैं, और जब उन्हें गुस्सा आता है तो माफ़ कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। देखें, जब इंसान को गुस्सा आता है तो वो माफ़ कर देते हैं। ये चौथी सिफत है जो यहाँ पर बयान की गई कि गुस्सा तो इंसान को आ जाता है, लेकिन गुस्से में जब इंसान माफ़ कर देता है तो वो एक बहुत बड़ी इंसान की क्वालिटी होती है, ठीक है। सूरह निसा में हम देखें कि इसमें गुनाहों के बारे में आया है कि बड़े बड़े गुनाहों से अगर इंसान बचता है तो छोटी छोटी जो बुराइयां होती हैं अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं, ठीक है। सूरह हूद में भी ये चीज़ बताई गई। और गुस्से के बारे में जो बात है, अगर हम बात करें तो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 134 में इसके बारे में बात बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो सिफत इस आयत में बता दी गई। कौन सी? एक तो बुरे कामों से, बड़े बड़े जो गुनाह हैं उनसे वो रुकते हैं, और चौथी सिफत है कि वो जब गुस्सा आता है या कोई ऐसी बुरी बात हो जाती है जो उन्हें पसंद नहीं आती तो क्या करते हैं? वो माफ़ कर देते हैं। आयत नंबर 38, और वो लोग जिन्होंने अपने रब की पुकार पर लब्बैक कहा और नमाज कायम की, और उनका काम आपस में मशवरे से होता है, और जो कुछ हमने उन्हें दिया उसमें से वो खर्च करते हैं। अब एक और सिफत बताई गई। क्या बताई गई? यहाँ पे 1, 2, 3 सिफतें बताई गई हैं कि जो अपने रब की पुकार पर लब्बैक कहते हैं, यानी अल्लाह ताला ने जिस काम के लिए आपको बुलाया उस पर वो लब्बैक कहते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर दीन को कायम करने की बात हो रही है, यानी दीन को कायम करने के लिए हर वक्त हर लम्हा तैयार रहते हैं, हमेशा लब्बैक कहते हैं, ठीक है। एक सिफत है कि नमाज कायम करते हैं। नमाज तो ऑब्वियसली एक बहुत ही बड़ी उसकी एक अपनी एक बहुत बड़ी पोजीशन है, ठीक है, दीन के अंदर। तो दीन में नमाज कायम करते हैं, और उनका काम आपस में मशवरे से होता है। देखिए, मशवरा लेना एक बहुत बड़ी एक क्वालिटी होती है एक ईमान वाले की।
ٹھیک ہے، ہم لوگ بھی جب دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ ہو میں ہو، تو ہم لوگ مشورہ کرتے ہیں پہلے، اور ہم کہتے ہیں نا مشورے میں خیر ہے، مشورہ کرنا چاہیے، اچھی بات ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتا دیا کہ وہ کام جب بھی کرتے ہیں تو آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ اور ایک اور صفت یہاں پہ بتائی گئی کہ جو بھی ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، مشورے کی جو بات ہے تو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ مشورہ کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آپ کا ایک کنیکشن ہے۔ کوئی بھی جب آپ ایک اجتماعی کام کرتے ہو تو آپ اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتے، پہلے آپ مشورہ کرتے ہو، اس میں جب سب کا کنسنٹ مل جاتا ہے کہ ہاں بھائی ہم یہ کام کر سکتے ہیں، اس میں خیر بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، اور کئی بار اپنی چیزوں کو، اپنے فیصلوں کو چینج کر دیا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ ان کے صحابہ نے ان کو جو مشورہ دیا ہوتا تھا، اتنی عزت کرتے تھے ان کے مشورے کی، ٹھیک ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی مشورے کے بارے میں ہمیں بات ملتی ہے۔ تو مشورہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، کبھی بھی اپنی زندگی میں کوئی کام کریں مشورہ لینے کے بعد ایک دوسرے سے، جن کو آپ جانتے ہیں کہ آپ کو ایک بہتر مشورہ دیں گے، ہمیشہ مشورہ لیا کریں اور پھر کوئی امپورٹنٹ کام کیا کریں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں مودودی صاحب نے 3 مطلب نکالے خرچ کرنے سے۔ ایک تو یہ کہ جو رزق حلال ہم نے انہیں دیا اس میں سے ہی خرچ کرتے ہیں، اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے صرف اور صرف حلال کمائی کو استعمال کرتے ہیں، حرام کمائی کو چوز نہیں کرتے۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی رزق اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو سینت کر نہیں رکھتے، اسے چھپا کے نہیں رکھتے، بلکہ اسے خرچ کرتے ہیں۔ اور تیسرا میننگ یہی کہ اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سب کچھ اپنے لیے نہیں لے لیتے بلکہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 39 میں ایک اور صفت بیان کی گئی ہے، اور وہ لوگ کہ جب ان پر زیادتی ہو تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اقامت دین کی جد و جہد میں جب قتال کے مرحلے میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا اب ہم نے آگے بڑھ چڑھ کر اس کام کو کرنا ہے، اگر ہم نے جنگ بھی کرنا ہے، ہمیں قتال بھی کرنا ہے، تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ان کی ایک صفت ہے کہ جب ایسا موقع آتا ہے کہ اب ہم نے جنگ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی وہ ہمیشہ ریڈی رہتے ہیں، ہمیشہ تیار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 191 میں یہ چیز بتائی گئی ہے، اس کو آپ دیکھیے گا۔ سورہ انفال کی بھی آیت نمبر 67-68 میں یہ چیز آپ کو بتائی گئی ہے کہ جب کوئی آپ کے اوپر زیادتی کرے، ٹھیک ہے، دیکھیں 2 دور تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دور تھے، ایک مکی اور ایک مدنی۔ مکی دور میں آپ کو کہا گیا کہ اپنے ہاتھ باندھ کے آپ نے رہنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت دی تھی کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آگے بڑھ کر اپنے حق کے لیے آپ نے لڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دین کو قائم کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ دین کو قائم کرنے کے لیے اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ جب وہ زیادتی زیادہ ہو جائے تو وہ بدلہ بھی لینے والے ہونا چاہیے۔ میں نے آپ سے کہا تھا سورہ انفال کی آیت نمبر 67-68 بھی ریفر کیجئے گا، اس میں جب وہاں پر قیدیوں کے بارے میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ہم نے بہت اچھے سے پڑھا بھی تھا نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا جو غزوہ میں جو قیدی آئے تھے کہ ان کا کیا کیا جائے، تو حضرت عمر فاروق نے کیا کہا تھا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فدیہ دے دیا جائے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کی جو آیات نازل ہوئی تھی انہیں دیکھیے گا آپ سورہ انفال میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا چیز بتائی گئی تھی؟ یہی چیز بتائی گئی تھی کہ کوئی آپ کے اوپر زیادتی کرے تو پھر آپ نے آگے چل کر اس سے بدلہ لینا ہے، لیکن بدلہ کیسا ہونا چاہیے وہ ہم آگے بڑھیں گے۔ اور کسی برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی، آیت نمبر 40 میں اس کے بارے میں آیا کہ اور کسی برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، یقیناً اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پر وہ جو برائی کا بدلہ لینا ہے نا برائی سے، اس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ بدلہ لینے میں حد سے زیادہ نہیں بڑھنا، اور یہ ایک مومن کی، ایک دین کو قائم کرنے والی کی جو 10ویں صفت ہے وہ کیا ہے کہ وہ بدلہ لینے میں حد سے آگے نہیں بڑھ جاتے، برائی کا بدلہ اتنا ہی لیتے ہیں جتنا ان کو لینا ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ حد سے زیادہ بڑھ جائیں، ٹھیک ہے، کسی نے ایک تھپڑ مارا اور وہ چل کے اس کو پورا ہی ختم کر ڈالیں، ایسا نہیں ہے بالکل. جتنا بدلہ لینا ہے اتنا ہی آپ نے اس سے بدلہ لینا ہے. جتنا اس نے آپ کو ٹارچر کیا اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے، وہ تو پھر زیادتی میں آ جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اجازت تو دے دی آپ کو، لیکن اجازت دینے کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو اس کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے، ٹھیک ہے. ایک حدیث ہے، ٹھیک ہے، میں نے کوٹ نہیں کی لیکن ابھی بات کرتے کرتے مجھے یاد آئی. صحیح حدیث ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب کسی سے بات کر رہے تھے تو جب تک وہ سامنے والا انسان بات کرتے رہا، ٹھیک ہے، وہ جواب دیتا رہا، اور جب تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چپ چاپ رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے مسکرا رہے تھے. لیکن جیسے ہی حضرت ابو بکر نے کچھ کہنا شروع کیا، رپلائی کیا، جواب دیا اس آدمی کا، تو رسول اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. تو حضرت ابو بکر جو تھے وہ بالکل گھبرا گئے کہ رسول اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں چپ تھا تو آپ تو وہاں بیٹھے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے اس کو جواب دیا، یعنی بہت زیادہ ہو گیا اور میں نے جواب دیا تو آپ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک آپ چپ تھے تو آپ کی طرف سے فرشتہ بول رہا تھا، جواب دے رہا تھا، لیکن جیسے ہی آپ نے بولنا شروع کیا تو وہاں پہ شیطان آ گیا اور میں وہاں سے اٹھ کر آ گیا. سبحان اللہ. تو دیکھیں اگر ہم اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہیں، یہ سوال آتا ہے نا بہنوں کی طرف سے کہ ہم کہاں تک صبر کریں، ٹھیک ہے، تو صبر کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کنڈیشنز بتا دی کہ آپ نے ظلم کا بدلہ لینا ہے، آپ کے اوپر کوئی زیادتی کرتا ہے اس کا بدلہ آپ نے لینا ہے، لیکن اگر آپ معاف کر دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ساری باتیں آیت نمبر 39 اور 40 میں آپ کو اس چیز کا جواب مل جاتا ہے. آیت نمبر 41، اور جو کوئی بدلہ لے اس کے بعد کہ اس پر ظلم کیا گیا ہو تو ان لوگوں پر کوئی الزام نہیں. اگر آپ کے اوپر ظلم کیا گیا اور آپ اس کے اوپر اگر اس کا بدلہ لے لیتے ہو تو آپ کے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. لیکن ہاں، جتنا بدلہ لینا ہے آپ اتنا ہی بدلہ لوگے، اس سے زیادہ آپ ایکسٹریم پر نہیں جا سکتے. اصل میں الزام تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین کے اندر سرکشی کرتے ہیں بغیر کسی حق کے. یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی جو انصاف کا راستہ ہے اس پر پریشانیاں، اس پر رکاوٹیں کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو زمین میں سرکشی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو ماننے کی بجائے خود حاکم بن کر بیٹھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں انسانی معاشرے میں عدل اور انصاف کی اہمیت کا اندازہ ان تاکیدی احکام سے لگایا جا سکتا ہے جو پورے قرآن میں بہت زیادہ آئے ہیں. کیا ہیں؟ سورہ آل عمران میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انصاف قائم کرنے والے ہیں. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ پورے قوت کے ساتھ عدل کو قائم کرنے کے لیے. سورہ مائدہ میں فرمایا یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ. اسی طرح اسی سورہ کی آیت نمبر 15 میں کیا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے کہ مجھے تمہارے درمیان عدل قائم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ عدل کو کتنا پسند کرتے ہیں. آیت نمبر 43 اس رکوع کی آخری آیت ہے. اور ہاں، جو کوئی صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ واقعتاً بڑے ہمت کے کاموں میں سے. یہ 11ویں صفت ہے جو بیان کی گئی ہے دین کو قائم کرنے والوں کی کہ جو کوئی صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ بہت ہی بڑا کام ہے، بہت ہمت والوں کا کام ہے. تو یہاں پہ ہمارے ان سارے سوالوں کا جواب ہمیں مل جاتا ہے کہ کوئی ہمیں ستائے تو ہم کیا کریں. ٹھیک ہے، خواتین میں یہ سوال بہت آتا ہے. اب یہاں سے رکوع نمبر 5 شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 44، اور جس کو اللہ نے ہی گمراہ کر دیا تو اس کے بعد اس کے لیے کوئی مددگار نہیں. اور تم دیکھو کہ ظالموں کو یہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے کیا واپس لوٹ جانے کا بھی کوئی راستہ ہے. یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری طرح سے ہدایت کے راستے بتا دیے، آپ کو رسول بھیج دیا، آپ کو قرآن بھیج دیا، آپ کو ہر چیز سمجھا دی گئی. اس کے بعد بھی اگر آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو تو پھر اس کا کوئی مددگار نہیں ہے. اگر وہ ہدایت پر نہیں آتا تو کوئی اس کا مددگار نہیں ہے. اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، قیامت کا جب دن آئے گا تو وہ کیا کہیں گے
کیا اب کوئی لوٹنے کا کوئی راستہ ہے؟ کیا ہم دنیا میں چلے جائیں، ہم دنیا میں جا کے ہمارا جتنا مال دولت ہے ہم سب خیرات کر دیں، صدقہ کر دیں؟ کیا کوئی طریقہ ہے جس سے ہم واپس چلے جائیں؟ اس طرح کے سوال وہ کریں گے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ انسان جب ایک بار مر کے اس دنیا سے جائے گا تو اس کے بعد اس کا واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یہ زندگی ہمیں ایک بار ملی ہے، ہم نے اس کو بہت اچھے سے یوٹیلائز کرنا ہے، کیونکہ جب ہم ایگزام دیتے ہیں نا کسی چیز کا، اور اس میں اگر آتا ہے کہ ون ٹائم اٹیمپٹ، تو یہ ون ٹائم اٹیمپٹ ہی ہے ہمارا، تو اس کو بہت اچھے سے ہم نے زندگی کو گزارنا ہے۔ اور تم دیکھو گے انہیں کہ وہ پیش کیے جائیں گے اس جہنم پر، نگاہیں زمین میں گاڑے ہوئے، ذلت کی وجہ سے دیکھ رہے ہوں گے کن آنکھوں سے۔ اس وقت اہل ایمان کہیں گے کہ واقعتاً تباہ اور برباد ہونے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا۔ آگاہ ہو جاؤ، یہ ظالم تو ہمیشہ قائم رہنے والے عذاب میں رہیں گے۔ اب دیکھیں مسلمان جو جنت میں جانے والا ہے، وہ جب جہنم میں جانے والوں کو دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ یہی تو ہیں جو خسارے میں ہیں، یہی تو ہیں جو کامیاب نہیں ہوئے۔ یعنی کامیابی کیا ہے؟ جب آپ جنت میں، جب آپ خوش و خرم ہو کر جاؤ گے نا، وہ کامیابی ہے۔ اور وہ کہیں گے اب تو یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے جو ان کی مدد کر سکیں اللہ کے مقابلے میں، اور جسے اللہ نے ہی گمراہ کر دیا پھر اس کے لیے تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ اے اہل ایمان، اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو، اس سے پہلے کہ اللہ کے حکم سے وہ دن آ جائے جسے لوٹایا نہ جا سکے گا۔ نہیں ہوگی تمہارے لیے اس دن کوئی جائے پناہ، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی موقع انکار۔ دیکھو اب اتنا سب کچھ پڑھ لیا، سارے احکام جان لیے، یہ دیکھ لیا کہ کیا صفات ہوتی ہیں، کون سی صفات پہ چل کر آپ دین کو قائم کر سکتے ہو۔ جب آپ نے ساری چیزوں کو سمجھ لیا تو اب آپ سے دوبارہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اے اہل ایمان، اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو، یعنی ان ساری کوالٹیز کو ایبزارب کرو اپنے اندر، ایک اس طرح کے انسان بنو کہ اس طرح سے مجھے دین کو قائم کرنا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ دن آ جائے جس کے بعد تم کہیں لوٹائے نہیں جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اور اس دن کوئی جائے پناہ نہیں ہوگا اور تمہارے لیے کوئی بھی موقع انکار نہیں۔ اس دن تو تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے، جو بھی چاہو کرنا نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 48، پھر اگر یہ لوگ اعراض کریں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان پر کوئی داروغہ بنا کر تو نہیں بھیجا، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں مگر صاف صاف پہنچا دینے کی، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا کوئی مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اتراتا ہے، اور اگر ان پر آ پڑے کوئی برائی ان کے اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں کی بدولت تو انسان بالکل ناشکرا بن جاتا ہے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ ان کے اوپر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ صاف صاف انہیں بتا دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، آپ کو ایسے زندگی گزارنی ہے، یہ آپ کا طریقہ کار ہے، بس اتنا کام آپ کا ہے۔ آپ ہلکان نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ اور جب انسان کو ہماری طرف سے کوئی رحمت ملتی ہے تو انسان بڑا خوش ہو جاتا ہے، لیکن اب کوئی پریشانی جب آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ناشکرا بن جاتا ہے۔ اور یہ آپ کے، میرے لیے، سب کے لیے، ہمارے اوپر کوئی اچھی حالت ہوتی ہے تو ہم بڑے اترانے لگتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو کیا کہنے لگتے ہیں؟ نعوذ باللہ، یہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اللہ کو ایسے ہی کرنا تھا، اور نہ جانے کون کون سے کفریہ کلمات ہم ادا کرنے لگتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ناشکرا بن جاتا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا وہ انہیں ملا دیتا ہے بیٹے اور بیٹیاں، جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ بات ہر اس انسان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ارے ہمیں تو بیٹا چاہیے، جو یہ کہتے ہیں ہمیں بیٹی چاہیے، یا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کچھ ملا ہی نہیں، آپ نے ہمیں کچھ دیا ہی نہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، چاہے تو بیٹا دیں، چاہے تو آپ دیکھیں کسی کے بیٹے ہی بیٹے ہوتے ہیں، کسی کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتی ہیں، کسی کے بیٹے بھی بہت ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی بہت ہوتی ہیں، اور کسی کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو جو دینا چاہے وہ دے سکتا ہے، اور کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے سوائے وحی کے، یا پھر وہ بات کرتا ہے پردے کی اوٹ سے، یا وہ بھیجتا ہے کسی پیغام برے فرشتے کو، پھر وہ وحی کرتا ہے اللہ کے حکم سے۔
وہ جو وہ چاہتا ہے وہ بہت بلند و بالا اور کمال حکمت والا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بشر سے کلام نہیں کرتا، لیکن 3 طریقے سے۔ کس طریقے سے؟ وحی کے تھرو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی وحی کیا ہے؟ القاء یا الہام جسے کہا جاتا ہے، جس سے انسان کے دل کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ ایک احساس ڈال دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے شہد کی مکھی کی طرف اللہ تعالیٰ کی وحی کا کرنا، ٹھیک ہے، یا پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کے اندر ایک القاء کرنا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ سب کیا تھا؟ ایک الہام تھا جو ان کے دلوں پر ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پردے کی اوٹ سے اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے، الحمدللہ بہت اچھے سے پتہ ہے کہ پردے کی اوٹ سے بات کرنے سے مراد کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ جب کلام کرتے تھے۔ اور تیسری بات ہے کہ جو فرشتے کے تھرو پیغام پہنچایا جاتا ہے وہ بھی الحمدللہ ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں قرآن، یہ کیا ہے؟ یہ فرشتے کے تھرو ہی پہنچایا گیا پیغام ہے جو جبرائیل علیہ السلام کے تھرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں کسی بشر سے بات نہیں کرتا، لیکن ان 3 طریقوں سے میں ان سے بات کرتا ہوں۔ پہلا کیا ہے؟ الہام، ٹھیک ہے، جو کسی کے دل میں ہوتا ہے۔ دوسرا کیا؟ پردے کی اوٹ سے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کیا۔ اور تیسرا فرشتے کے تھرو جو وحی بھیجی جاتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے جبرائیل علیہ السلام، ان کے تھرو بھیجی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ بہت بلند بالا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے ایک روح اپنے امر میں سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، لیکن اس قرآن کو ہم نے ایسا نور بنایا جس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں، اور آپ یقیناً سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ یہاں قرآن کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ آیا ہے روحم من امرنا، ٹھیک ہے، یعنی ہم نے اپنی طرف سے یہاں پر جو قرآن کو بھیجا وہ ایک روح ہے جو ہم نے اپنے امر سے آپ کو دی ہے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ دیکھیں آپ تو کسی طرح کی شریعت نہیں جانتے تھے، ہم سب جانتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی شاخ میں سے کوئی رسول، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی رسول نہیں تھا۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا کہ آپ کسی کتاب کے بارے میں نہیں جانتے تھے، آپ تو ایمان کے بارے میں بھی نہیں جانتے تھے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس قرآن کو ہم نے آپ کے لیے نور بنا دیا جس سے ہم آپ کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ایک جیسے مشال ہوتی ہے نا، یا ایک ایسی خوبصورت ایک ان کی مثال سمجھ لیں آپ کی، اس سے ہر انسان روشن ہو جائے، ٹھیک ہے، مشال ہی کہہ لیں ایک طرح سے کہ ہر انسان جو ہے اس سے روشن ہو جائے، لیکن اس کی جو خوبصورتی ہے، اس جو سراؤنڈنگز ہے، وہ ہر انسان، جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں بھی مثالیں پڑھی تھی نا کہ وہ جو روشنی ہوتی ہے اس سے ہر کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ تو یہاں پر بھی وہی بات کہی گئی کہ دیکھیں آپ کو جو قرآن دیا گیا اس کے تھرو آپ نے اس چیز کو آپ نے بہت اچھے سے سمجھ لیا۔ ایک آپ کی مثال ایک دہکتی ہوئی بھٹی کی طرح ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈاکٹر اسرار احمد نے یہ مثال دی ہے کہ آپ کے تھرو لوگوں نے اس دین کو سمجھا، ٹھیک ہے، اس کو ایبزارب کیا، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس چیز کو سمجھنے پر تیار ہی نہیں ہوتے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، رسول انسان کے سامنے موجود ہے، ہم تو صرف ان کی باتیں سنتے ہیں، لیکن جب ان کے سامنے موجود تھے رسول اللہ، لیکن اس کے باوجود بھی وہ باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، آپ کے پاس کسی طرح کی کوئی شریعت نہیں تھی، آپ تو امیین میں سے تھے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کو ہم نے آپ کے لیے نور بنا دیا۔ آیت نمبر 53، اور اللہ کے راستے کی طرف جس کی ملکیت ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے، آگاہ ہو جاؤ، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اس اللہ کے راستے کی طرف جس کی ملکیت ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔
آپ نے کس کی طرف جانا ہے؟ آپ نے اس راستے کی طرف جانا ہے جس کا ہمیں حکم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ کس کے تھرو دیا؟ اس قرآن کے تھرو دیا۔ ہر وہ شے جو زمین میں ہے، ٹھیک ہے، آگاہ ہو جاؤ، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ انسان جو یہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ جب کچھ ہوتا ہے تو وہ یہ سوچ لے کہ یہ جو خوشی، اگر اللہ کو ناراض کر کے جو ہم یہ خوشی حاصل کر رہے ہیں تو یہ خوشی تو پل بھر کی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم 100 سال بھی جیے اور جب ہم پلٹ کے دیکھیں گے نا تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم ایک دن جیے یا پھر دن کا ایک حصہ، ہر انسان یہی جواب دے گا۔ تو ہم نے اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، اللہ کی طرف ہی ہم نے حاضر ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کوشش کیا کرنا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ وہی بات کہ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے تو پھر انسان کو کسی اور چیز کی چاہت نہیں ہوگی۔ یہاں پر الحمدللہ ہماری یہ سورہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اچھا، اس سورہ نے ٹائم بہت زیادہ لے لیا۔ اچھا، ریکارڈنگ میں مجھے پہلے ایک اناؤنسمنٹ آپ لوگوں کو کرنا ہے، ٹھیک ہے، شروع میں کرنا تھا، میں بھول گئی۔ اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا تجوید کا جو پیپر ہے وہ منڈے کو ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیٹ کی مسٹیک ہو گئی ہے، جو لوگ ریکارڈنگ لاسٹ تک سنیں گے وہ اس بات کو سن لیں گے کہ 8 جنوری کو آپ لوگوں کا ایگزام ہے، 7 کو نہیں ہے، منڈے کو آپ لوگوں کا ایگزام ہے۔ آپ لوگوں کو ایک آیت دی جائے گی اور اس آیت کو آپ نے جو آپ ناظرہ ابھی کرتے ہو وہی آپ کا طریقہ رہے گا، لیکن آپ کے پراپر پورے قواعد، پورے مخارج سب کے ساتھ آپ نے اس کو ڈیلیور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے اکارڈنگ آپ کے جو مارکس ہوں گے وہ قواعد سے ریلیٹڈ ہوں گے، مخارج سے ریلیٹڈ ہوں گے، صفات سے ریلیٹڈ ہوں گے، آپ کا کانفیڈنس لیول، آپ کا لہجہ، ہر چیز اس کے اندر میٹر کرے گی، ٹھیک ہے۔ اسی کے اکارڈنگ آپ کو پھر مارکس دیے جائیں گے۔ پھر سے بتا رہی ہوں، آپ لوگوں کا ایگزام جو ہے وہ منڈے کو ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو آگے تو ہم یہاں پر بڑھ نہیں پائیں گے، اب ہم یہیں پر انشاءاللہ اپنی جو کلاس ہے وہ اوور کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا وحسن الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔